انسان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی فکر اور تشویش انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ کانٹا بھی اگر چبھ جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، کہیں خارش بھی ہو جائے، معمولی سی تکلیف بھی ہو جائے، اس پر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندے کو انعام ملتا ہے آخرت میں۔ اور اگر تکلیف کچھ بڑی ہو تو اسی حساب سے اجر بھی انشاءاللہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو بیماری اور تکلیفیں اللہ جل جلالہ کا انعام ہے بحیثیت اس کے کہ انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ جل جلالہ کا ہر فیصلہ برحق ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہے، تکلیف دور کرنے کی دعا بھی مانگے، لیکن ساتھ ہی جب تک ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ تو بندے کے لیے یہ بیماری بھی ایک نعمت بن جاتی ہے اور آخرت کے میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بیماریاں اور تکلیفیں اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر آدمی کی سوچ درست ہو تو اس تکلیف اور بیماری میں صحت کی قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ زندگی کے بیشتر اوقات صحت کی حالت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک محیر العقول نظام ہے، اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو صحت جب تک ہوتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اور جب کبھی کوئی اس صحت میں خلل آتا ہے تو اگر سوچنے والا انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ درست کی ہو تو اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے اور بیماری کے بعد جب صحت آتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس وقت میں جب آدمی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کے ایام میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے لیے کارآمد ہوتا۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عجیب ارشاد ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک کیا؟ حیات کا قبل موتک، اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، آخرت میں عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم، اس کا فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ اسی زندگی سے ہوگا۔ اس زندگی کو اگر ٹھیک گزار لیا تو انشاءاللہ آخرت کی ابدی راحتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، اور اگر خدا نہ کرے اس زندگی کو غلط طریقے سے گزارا تو مرنے کے بعد پھر حسرت جو ہوگی وہ حسرت ایسی ہوگی کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بدکاروں کو سزائیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ
ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دیجئے دنیا میں، تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں پھر صدقے بھی دوں گا اور نیک عمل بھی کروں گا، بڑا نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ لیکن اس کے بعد موقع ختم ہو چکا ہوگا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاخیر نہیں فرماتے۔ بہت لمبی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں ہم نے وہ اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ تم نے اس کو گنوا دیا۔ تو مرنے کے بعد زندگی واپس نہیں لوٹ سکتی، اور لوٹ نہیں سکتی تو جو اعمال زندگی کے اندر کیے جا سکتے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب تک موت نہیں آئی، زندگی کی نعمت سے تم بہرہ اندوز ہو رہے ہو، تو اس وقت تک حیات کو، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اپنے لیے جنت کمانے کا۔ تو اس واسطے تمنا نہ کرو موت کی، اسی طرح دعا نہ مانگو کہ اللہ میں مر جاؤں، اور ساتھ ہی خودکشی کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود قتل نہ کرے، خودکشی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا یہ کفران ہے، ناشکری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ جب بیماری آ جائے گی تو قوت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، کوئی کام کرنا چاہو گے بھی تو نہیں ہو پائے گا۔ صحت ہے تو اس میں تم عبادت تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تم کر سکتے ہو، صدقے تم کر سکتے ہو، خیرات تم کر سکتے ہو، اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر تم جمع کر سکتے ہو۔ بیماری آ جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ لہذا صحت کا قبل سقمک، اور پھر بیماری کے اندر اگر آدمی اس وقت میں حسرت ہو کہ اللہ میں نے اتنی عمر گزار دی، اس کے اندر میں نے کچھ نہ کیا، تو وہ اس حسرت کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا بیماری کے بعد۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری جو ہے تمہیں یاد دلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب دوبارہ صحت آئے تو کم از کم اس کی قدر پہچان لو، اگر پہلے نہیں پہچانی تھی تو اب پہچان لو۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا خواب یا مکاشفہ نقل کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا ملک الموت کو، جو فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے انسان کی، اس کو خواب میں دیکھا، اور اس سے پوچھا کہ آپ سب لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو آپ اچانک کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں؟ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو سزا دینی ہو یا کوئی، تو اس کو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، پھر اس نوٹس کے ذریعے آدمی متنبع ہو جاتا ہے۔ آپ اچانک پہنچ جاتے ہو بغیر کوئی نوٹس دیے ہوئے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ بندہ خدا، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اتنے نوٹس نہ بھیجتا ہوگا، یہ کیا لیکن اس کا کیا کروں کہ کوئی نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتا۔ نوٹس اس طرح بھیجتا ہوں کہ تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری آتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پوتا پیدا ہوتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ پوتا پیدا ہو گیا، اب بڑے میاں تم اپنی جگہ خالی کرو، خالی کرنے کا وقت آ گیا۔ تو تمہارے سفید بال آتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے قوا کے اندر جب کمزوری آتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو میں اب آنے والا ہوں، قریب آ رہا ہوں، میں قریب آ گیا میرے آنے کا وقت، اتنا نوٹس دیتا ہوں تمہیں۔ تو وہ نوٹس
یہ جو بیماری آتی ہے یہ در حقیقت نوٹس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اب جو بھی وقت مل جائے، جو صحت کے لمحات میسر آ جائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف کرو. تو صحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کرو. اس جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرو. مشغولیت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ یہ فراغت کا وقت ملا ہے تو اس فراغت کے وقت کو میں آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کر لوں. اس فراغت کے وقت میں اللہ کو یاد کر لوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دوں. اس فراغت کے وقت کو میں صدقہ خیرات میں خرچ کر لوں، قرآن کریم کی تلاوت میں خرچ کر لوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خرچ کر لوں. تو اس فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جب مشغولی آ جائے گی تو صبح سے لے کے شام تک تم مصروف رہو گے. اس میں اگر کوئی کرنا بھی چاہو گے عبادت تو مشغولیات تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گی. تو فراغ کا قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو. اور فرمایا وشباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جب تک جوان ہو قوت ساتھ دے رہے ہیں، جوانی کے اندر بڑی سے بڑی مہمات تم سر کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، یہ حالت پہنچ جائے گی، دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاؤ گے. اور اگر کوئی عمل کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکو گے. تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کے وقت کو غنیمت سمجھو. تو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ ہے کام ایک مومن کا. بڑھاپے آنے کے بعد تو آدمی کے وہی جواب دے گئے تو اس وقت اگر گناہوں سے بچ گیا تو کون سا تیر مار لیا. در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبریس، وقت پیری گرگ ظالم بھی شود پرہیزگار. کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو کہتے بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہی نہیں کسی کے اوپر حملہ کرنے کی، تو اس واسطے وہ بھی پرہیزگار ہو گیا. لیکن جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا شیوا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھرپور جوانی ہے اور گناہ کا داعیہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ دعوت دے رہا ہے، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوائے. تو یہ ہے جوانی کے اندر آدمی گناہوں سے پرہیز کرے اور جوانی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، ذکر میں استعمال کرے. اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے. اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو. اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں. اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا۔ اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری بھی تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا۔ خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ 2 فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں